یہ نبی اللہ کا یار ہے اور اللہ نے اپنے یار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، عرش سجایا، راستے سجائے، ہاں جی جل بوٹیاں لگائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. رب محفلیں سجائیاں دیدار واسطے، اللہ نے پھر یہ ساری محفل جو سجائی ہے نبی کے دیدار کے لیے سجائی، اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اپنے نبی کا دیدار کیا. یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے. عقل کے خلاف کیسے ہے؟ میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، آپ میرا دیدار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ریاض بیٹھ کے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، یا آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس دیوار کے پیچھے ہو تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، ہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ رب محفلیں سجائیاں دیدار واسطے، کہ اللہ نے جو یہ ساری محفل برپا کی ہے وہ نبی کے دیدار کے لیے کی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو نبی دنیا میں رہتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ مالک کے بارے میں تو آتا ہے کہ سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے تو اللہ اس کو وہاں دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک سنتا ہے، اس کا رزق پہنچاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، شرعن کیسے یہ بات غلط ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو کہا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا، میں نے تو نور کو دیکھا. اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ بھی نور ہے. اللہ اگر نور کے پردوں کو ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کے چہرے کا نور پہنچے گا ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی. دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں، قیامت کے دن انسان مومن جنت میں اپنے اللہ کا دیدار کرے گا اور اس کی توفیق بھی اللہ عطا کرے گا. اس نیت سے کہ ہم اس تک توحید کی دعوت پہنچائیں، ایمان کی دعوت پہنچائیں، عقیدے کی دعوت پہنچائیں تو ثواب ہی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اپنے گھر بلاتے تھے، ان کو گوشت کھلاتے، دودھ پلاتے اور پھر ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھتے. تو جن لوگوں کے عقیدے میں شرک ہے ان سے محبت کرنا، ان سے ملنا، ان سے پیار کرنا اس بنیاد اور اس نیت اور ارادے پر کہ میرا یہ حسن اخلاق، میرا یہ اچھا برتاؤ ان کو اسلام کے قریب کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مطلوب ہے. ہاں، دل کی محبت ان سے نہیں ہو سکتی. مثلا میری بیٹی کا رشتہ لینے کوئی آ گیا ہے، اب وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، کار کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں اس کی رہائش ہے، لیکن مجھے پتا ہے یہ مشرک ہے. اب میں کہوں یار خلی ولی بعد میں دیکھیں گے، اس کو کار کوٹھی والا تو ہے نا، دے دو بیٹی دے دو، تو پھر یہ میری بربادی کا سبب ہے. اس کو ملنا، اس کو بلانا، محبت سے بٹھانا، قرآن کی آیات کھول کے پڑھانا. دیکھیں جب بھی کسی کو سمجھائیں نا آپ، اگر اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے. مومن کیا مطلب؟ شیشہ، آئینہ سمجھتے ہیں نا شیشے کو. آپ شیشے کے سامنے جائیں، آپ کے یہاں سیاہی لگی ہو تو آئینہ چپکے سے آپ کو بتا دے گا یار یہ سیاہی لگی، اس کو صاف کر لے. وہ ساتھ والوں کو نہیں بتائے گا. یعنی آپ جب کسی کو دعوت دیں تو درد کے ساتھ دعوت دیں، محبت کے ساتھ. چھیڑ کے لیے نہیں، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر. یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، بڑا مشہور ایک واقعہ ہے ہمارے علاقے کا کہ دو آدمی بس میں بیٹھے تھے، ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا. اب سنی کو نہیں پتا یہ کون ہے، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہتا جی میں کافر ہوں. اس نے کہا یار پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں تو سارے مسلمان ہیں، آپ کافر کہاں سے آگے؟ مذاق نہیں کرو، بتاؤ آپ کون ہو؟ کہتا بھائی میں نے کہا نہیں میں کافر ہوں. اس نے کہا نہیں یار سیریس، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہا اچھا اگر میں سچ سچ بتا دوں میں کون ہوں تو پھر بھی تو مجھے آپ کافر کہو گے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں. کہتا ہاں پھر تو کافر ہے. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے انبیاء کا نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعقیدگی ہے، لیکن جب جس کو ملو گے پیار سے، محبت سے، او پیارے بھائی تیرے گلے میں یہ تعویذ پڑا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام کہا ہے، پیارے بھائی قبر آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، تو جب یہ لب و لہجہ ہوگا دوسرا سمجھے گا کہ یار اس کو واقعی مجھ سے بڑی محبت ہے. اور جب دور سے بات سمجھانے کے لیے بیان کر دوں، کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے کسی مولوی صاحب کو بلایا کہ مولوی صاحب میں نے رات خواب دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر بتاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا. اس نے کہا تو تیری ایسی کی تیسی، تو میرا سارا خاندان مارنے لگا ہے؟
انہیں جلاد بلایا, مولوی کی گردن اتروا دی. اب دوسرے مولوی کو بلایا, پریشان تو تھا, کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے, ذرا تعبیر تو بتاؤ. اب مولوی صاحب کو پتا تھا کہ پہلے والے کی گردن اتر گئی ہے. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت, اس کی تعبیر میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا, اتنی لمبی عمر دے گا, اتنی لمبی عمر آپ کے پورے خاندان میں کسی کو نہیں ملی ہوگی. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دو بھائی اس کو سونا دو, چاندی دو, گھوڑا دو, اس کو بڑی عزت سے. اتنا پیارا خواب دیکھا میں نے. حالانکہ بات وہی ہے, باولے سارے مر جائیں گے, تم زندہ رہے گی. ایک نے لٹھ مارا, گردن کٹوا لی, ایک نے بات وہی کی لیکن ذرا حکمت کے ساتھ کی. تو اللہ کی توحید کھل کر بیان کرنی ہے, اس میں ایک ذرا سے بھی لچک نہ ہو کہ نہیں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. 2 جمع 2 4 بھی ٹھیک ہے, 2 جمع 2 5 بھی ٹھیک ہے, 2 جمع 2 6 بھی ٹھیک ہے. یہ مینٹل ٹیچر ہے. 2 جمع 2 صرف 4 ہی ٹھیک ہے, باقی غلط ہے. لیکن دعوت کا انداز کیا ہو, درد کے ساتھ, محبت کے ساتھ. پیارے بھائی آپ کا یہ مسئلہ قرآن سے ٹکراتا ہے, آپ کا یہ فعل حدیث سے ٹکراتا ہے. دیکھو ہماری بات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ رسول کی بات تو غلط نہیں. جب اس طرح محبت سے ان کو بلاؤ گے, کھانا کھلاؤ گے, دعوت دو گے, ٹھیک ہے, تو پھر نتیجہ کچھ اور نکلے گا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.